ریلیشنز تو کوئی بھی اسٹیٹ بناتا ہے کہ کسی قسم کے بھی تعلقات، ہم قطع نظر کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا، ہم ریلیشنز بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود و نصارہ سے بھی انہوں نے تعلقات بنائے، تو اس طرح تو ہم نے بھی جس طرح سے بھی بنانا چاہے. قائد اعظم نے کوئی بھی تعلقات کو استوار کرنے کی وجہ یا کسی بھی معاملے کی وجہ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ کیا ہونا چاہیے، پاکستان کمز فرسٹ اور یور اون انٹرسٹ کمز فرسٹ؟ نہیں، قائد اعظم کے وقت تو پاکستان کیم فرسٹ، اور قائد اعظم کے ساتھ جتنے لیڈرز تھے وہ تو پاکستان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا. آپ کے والد بھی ون آف دیم؟ میرے والد بھی تھے قائد اعظم کے ساتھ، رفیع بٹ، سب کچھ قربان کیا. انہوں نے خط لکھے قائد اعظم کو کہ میری ہر چیز آپ پہ قربان ہے اور ملک پہ قربان ہے. اور پھر قربانی آپ دیکھیں، آپ نے بھی خط کی بات کی، جنہوں نے لوگوں نے مائیگریٹ کیا انڈیا میں اپنا ہر چیز چھوڑ کر اور بیلوں پہ آ کر پاکستان آئے اور ریفیوجی یہاں بن گئے، تو قربانیاں تو بہت ہوئی. تو یہ تو پھر بعد کی بات ہے جب قائد اعظم بھی فوت ہو گئے اور پھر 8-10 سال کے بعد ملٹری گورنمنٹ آ گئی ایوب خان کی، اور ایبڈو لگا کے جتنے بھی قائد اعظم کے ساتھی تھے انکلوڈنگ فاطمہ جناح، ایک ایک کر کے جن کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، اور الیکشن میں ایوب خان نے ہروا دیا. تو اس کے بعد پھر ایوب خان نے ٹیک اوور کیا اور کر کے تو پاکستان کو سینٹو اور سیٹو وغیرہ کے معاہدوں میں لے گئے اور امریکہ کے ساتھ ایسوسیشن کر لی اور پیکٹس بنا لیے اگینسٹ سوویت یونین. تو یہ نیچرل تھا اس وقت. میں نہیں سمجھتا کہ غلط کیا ایوب خان نے، اس وقت ٹھیک کیا کہ ہمارا بنتا ہی نیچرل الائنس وتھ امریکہ ہی تھا اس وقت. سر اب الائنسز دیکھ رہے ہیں، اگر اکنامکل الائنسز کی بات کر رہے ہیں تو سی پیک ریجن کا نہیں، ورلڈ کا بھی ون آف دا بگیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ایشیا کا تو سارا مطلب 52 سے اس کا $52 بلین سے ایکسیڈ کر رہا ہے اس کا جو ریشو ہے. اچھا، اب یہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اسپیشلی ان کی جو چاہتے ہیں کہ پروگرس نہ ہو. اب اندر بھی ویسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ نہ پروگرس ہو. پہلے پولیٹیکلی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک صوبے کو لڑا دیں دوسرے کو کہ تمہیں نہیں مل رہا، ہمیں نہیں مل رہا. یہ چیز میں کامیاب کسی حد تک نہیں ہوئے، شاید نہیں صوبے لڑے آپس میں پراپر طریقے سے. اب کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ مل رہا ہے؟ سی پیک سے سب کچھ ملے گا، اور سی پیک کو ایک بہت سیریس نظر سے دیکھیں. یہ چائنا کی ضرورت ہے سی پیک، اور ہماری تو ضرورت ہے ہی ہے. پر چائنا کی ضرورت ہے، اسٹریٹجک ضرورت ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا اور ساؤتھ چائنا سی کے علاوہ آلٹرنیٹیو روٹ بنانا، سینٹرل ایشیا کی طرف بنانا اور مڈل ایسٹ کی طرف. ٹھیک ہے، وہ اپنے انٹرسٹ پہ کر رہا ہے لیکن ساتھ میں لگے ہاتھوں ہمارا بھلا ہو رہا ہے. ہمارا بھلا ہو رہا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، ٹھیک ہے، قدرت کا ہے کہ ہمارا بھلا ہو رہا ہے. گوادر میں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی بات زیادہ اس لیے کرتے ہیں آل دو کہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سے پورٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے مقابلے پہ چابہار بنا فیل ہو گیا. ٹھیک ہے، کلبھوشن والا نیٹ ورک بھی وہیں بلوچستان میں پایا گیا تاکہ اس کو کمزور کرے، وہ بھی فیل ہو گیا، پکڑا گیا. سیکیورٹی بڑے اسٹرانگ ہاتھوں میں، اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو رہے. اچھا، اب یہ تمام چیزیں تو ریزالو ہو رہی ہیں جو سیکیورٹی ایشوز انہوں نے بنانے کی کوشش کیے تھے. تو اب گوادر کی ڈیولپمنٹ کس لیول تک پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں، گوادر میں بے پناہ سڑکوں کا انفراسٹرکچر بن چکا ہے، اور گوادر جو ہے اس پہ بے پناہ لوگ انویسٹرز جا رہے ہیں پاکستان سے بھی اور پاکستان اسپیشلی پاکستان سے.